بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ خلافت راشدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ترتیب رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر کام چلا، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی دو حصوں میں تقسیم، ایک ہے ولادت تا خلافت اور دوسری ہے خلافت تا وفات۔ یہ پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا، آج اس کو انشاءاللہ بیان کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنے عرصے چلی ہے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ اس کے اندر بنیادی طور پر ایک تو بیعت خلافت، یعنی خلافت کس طرح شروع ہو گئی حضرت ابوبکر کی، اور دوسری بات اس میں پھر خلافت کا پورا دور کس طرح چلا۔ بیعت خلافت میں یہ 4 باتیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصار سے گفتگو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل، حضرت علی کا موقف۔ یہ 4 باتوں کو اب آپ سنیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، مسجد نبوی کے ساتھ مغربی جانب میں، شمال اور مغرب کے بیچ میں ایک جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور ابھی آپ علیہ السلام کی لاش مبارک حجرے میں رکھی ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ رہتا تھا، وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتا تھا کہ ہمیں اختلاف ڈالنے کا موقع مل جائے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انصار کو کھڑا کر دیا۔ انصار کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ان کے جانشین اور خلیفہ بننے کے حقدار ہو۔ اسی سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہوئے۔ سعد بن عبادہ ان کے بڑے تھے، سردار تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم خلیفہ اور ہم نائب بنیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ اگر اس موقع پہ اس اختلاف کو سنبھالا نہیں گیا تو پھوٹ پڑ جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ تینوں حضرات سابقین اولین، یہ اس سقیفے میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حکمت والی گفتگو کی اور ان کے سامنے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا، اور وہ مطمئن ہو گئے اور وہ سازش ناکام ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر پارہ نمبر 28 میں مہاجرین کو صادقین کہا ہے اور انصار کو مفلحین کہا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ ذکر ہوا مہاجرین کا، یہ سچے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ذکر انصار کا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مہاجرین کو یہاں صادقین اور انصار کو مفلحین اللہ نے بتایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ بات آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا قرآن میں اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو ڈرو اللہ سے اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہاجرین کو ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انصار سے فرمایا آپ کو معلوم ہے، آپ نے خود سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو خلافت کا کام ہوگا قریش میں ہوگا۔ انصار کو یاد تھا، انہوں نے کہا ہاں۔ انصار نے یہ کہا کہ ہم ہو جائیں یا ہمارا بھی ایک ساتھی ہو جائے، دونوں صورتوں میں نقصان تھا امت کا۔ اگر انصار ہی کا آدمی منتخب ہوتا تو پورے جزیرے کے اندر شاید لوگ اس کو تسلیم نہ کرتے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا بیچ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انصار کے بیچ میں خود اوس اور خزرج میں اختلاف ہو جاتا۔ اگر اوس میں جاتا تو خزرج والے اختلاف کر سکتے تھے، خزرج میں جاتا تو اوس والے اختلاف کر سکتے۔ اس لیے یہ بات حضرت ابوبکر نے بتایا کہ یہ مہاجرین میں ہونا چاہیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا۔ اگر آپ دیکھیں مہاجرین اور انصار میں تو مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 23 سال گزارے ہیں اور انصار نے 10 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت اٹھانے والے مہاجرین ہیں اور آپ علیہ السلام کے پورے ترتیبی زندگی سے زیادہ واقفیت رکھنے والے مہاجرین۔ انصار سمجھ گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اب یہ دو آدمی تمہارے سامنے، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ بن الجراح، تم ان میں کسی ایک کو منتخب کر کے اپنا خلیفہ بنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ گئے کہ اختلاف تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ پھر ہو جائے، تو فوراً حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کر دیا اور ہمیں آگے کر دیا، ہم کون اس سے آگے ہوگا، آپ ہی ہمارے خلیفہ۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بیعت کی، پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں تمام انصار نے بیعت کر دی۔ اس کے دوسرے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے اور پھر وہاں پر عمومی بیعت ہو گئی، سب نے بیعت کر لی۔ وہ بیعت خاص بنی سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی اور یہ والی بیعت مسجد نبوی کے اندر سب مسلمانوں نے کی، اس سے سوائے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہا۔ اب میں ایک بات پیش کروں گا آپ کے سامنے جو غلط مشہور ہے، سب مسلمان اس میں شریک ہوئے، یہ ہو گئی بیعت۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر کسی فاصلے کے فوراً پہلے نمبر پہ خلیفہ حضرت ابوبکر، اس میں اہل سنت مسلمانوں کو کچھ بھی اختلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ چوتھے نمبر پر، اور اس کے دلائل اپنی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارے دے دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک صاف حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے خاتون کو فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ جب تم مجھے نہ پاؤ تو پھر ابوبکر کے پاس جایا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کا امیر حضرت ابوبکر کو بنایا، نماز کا امام حضرت ابوبکر کو بنا۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے گئے، فرمایا میں نہ آؤں نماز میں تو ابوبکر نماز پڑھاتے۔ اور آپ نے سنا احد کے اندر جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ابو سفیان نے جو اس وقت کافروں کے بڑے تھے، انہوں نے ایک جگہ پر چڑھ کر کے کس ترتیب سے نام پکارے تھے، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دو۔ اس نے کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ فرمایا جواب نہیں دو۔ اس نے کہا خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دو۔ کافروں میں بھی یہ بات مسلم تھی کہ مسلمانوں کی مرکزی قیادت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں نہیں پسند کریں گے ان کو؟ یہ سب دلائل اپنی جگہ ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گیا۔ اب یہاں بعض کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی، 6 مہینے کے بعد بیعت کی، لیکن یہ بات کمزور ہے۔ قوی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بیعت کر لی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن بیعت کر لی تھی۔ جب حضرت ابوبکر بیعت کے لیے بیٹھ گئے مسجد نبوی میں تو دیکھا کہ مجمع میں علی اور زبیر نظر نہیں آتے، تو آپ نے پوچھا کہ علی اور زبیر، تو وہ آ گئے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ مسلمانوں میں اختلاف کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے بیعت کر لی۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد جس بیعت کا ذکر ہے اس کو تجدید بیعت کہا ہے، انہوں نے دوبارہ بیعت کی، تجدید کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضرت علی کے اختلافات ہوئے، کیوں؟ اس 6 مہینے میں اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے تو وہ مسجد کے امام بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر ان سے ناراض تھے تو ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے آپس میں تعلقات کس قسم کے تھے؟ سب غلط باتیں مشہور کر دی جاتی۔ حضرات آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کا رشتے کا پیغام دینے کے لیے بات کس نے کی؟ حضرت ابوبکر نے ان کو کہا آپ پیغام دے دو نکاح کا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر کچھ مالی کمزوری ہوگی تو میں مدد کروں گا۔ اور پھر جب حضرت علی نکاح کا پیغام دینے گئے اور واپس آ رہے تھے اور وہ پیغام کامیاب ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تو ان کو مبارکباد دینے والے بھی حضرت ابوبکر تھے۔ اور جب نکاح کی مجلس لگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو طلب کیا اس مجلس کے اندر، اس میں بھی حضرت ابوبکر پہلے نمبر پہ آنے والے تھے۔ یہ سب غلط باتیں مشہور ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ کو غسل دینے والی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسماء بنت عمیس۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھانے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ۔ یہ بات ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فدق ایک علاقہ ہے خیبر کی جانب، وہاں ایک باغ تھا، اس کی جو آمدنی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں پر اس کو خرچ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، میراث ہے میرے والد کی۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا نہ، میں اسی طریقے پر چلوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت ان کا میراث پیچھے نہیں رہتا، وہ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا۔
اگرچہ اس کی آمدنی پھر بھی حضرت فاطمہ کو ملتی رہی، اس فدق کے باغ سے جو آمدنی آتی رہی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل بیت کو ملتی رہی، آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی انہیں کو ملتی رہی، اور اس کے نگران بھی حضرت علی خود تھے۔ تو یہ روافض کی طرف سے غلط باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ 4 باتیں آپ کے سامنے ہو گئی بیعت خلافت۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ ہے مدینہ منورہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شروع میں مدینہ منورہ سے باہر تھا، سنح ایک مقام، یہ دیکھ رہے ہیں سنح، یہاں وہ رہتے تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو وہ سنح کے مقام سے مسجد نبوی میں آئے اور آپ علیہ السلام کے پیشانی کو بوسہ دیا ہے، اور جب لوگوں میں بہت افراتفری تھی تو انہوں نے پھر خطبہ دیا ہے اور سب کو حوصلہ اور سہارا دیا۔ اور اسی وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام نے ایک لشکر تشکیل کیا تھا اسامہ بن زید کی قیادت میں، موتا کی جانب، شام کی جانب، یہاں ان کے والد شہید ہوئے تھے، اور وہ جو لشکر تھا وہ مدینہ منورہ سے باہر جرف ایک مقام ہے، وہ یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہ لشکر بھی واپس مسجد نبوی میں آیا، مدینہ منورہ میں، اور جنازے میں شریک ہوا۔ حضرات یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی کا علاقہ ہے۔ اس مسجد نبوی کا یہ جنوبی حصہ، یہ شمالی حصہ، یہ مشرقی حصہ، یہ مغربی حصہ، یہاں پر سقیفہ بنی ساعدہ، یہ دیکھ رہے ہیں ذرا، سقیفہ بنی ساعدہ، یہ سقیفہ بنی ساعدہ کی قریب سے تصویر ہے آج کے زمانے میں، یہ بھی ہے باہر سے، یہ اندر سے سقیفہ، ایک باغیچہ آج بنا ہے، وہی بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں، شمال اور مغرب کے بیچ میں کنارے پر۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا، بڑا آئینی خطبہ دیا ہے، اور اس میں آپ نے اسلامی حکومت کا طرز بتا دیا کہ ایک خلیفہ مسلمانوں کے درمیان کس طرح حکومت کرے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کس انداز کا ہوگا۔ یہ خطبہ ہے بھی آپ کے سامنے آتا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا نظام اندرونی طور پر کیا اور اس پورے دور میں کیا کارنامے انجام دیے گئے ہیں، یہ 3 باتیں انشاءاللہ بنیادی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی دراز گفتاری وراست گفتاری امانت، سچ بولنا امانت ہے، اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جب تک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، پھر تم پر میری اطاعت فرض۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں صاحب، ایک خلیفہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات کرتا ہے تو لوگ اطاعت کریں گے، غلط کرتا ہے تو نہیں۔ یہ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں متعین کر دی، ان کو طریقہ بتا دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے شعبے تقسیم کر دی۔ ایک تو انہوں نے مالیات کا سارا شعبہ ابو عبیدہ بن الجراح کے حوالے کر دی، جتنا آمدن بیت المال میں آتی اس کی تقسیم ذمہ دار حضرت ابوبکر۔
قضا کا ذمہ دار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اور حضرت عمر کو ساتھ ملا ہے، اور جتنا پیغامات آتے جاتے تھے وغیرہ اس کا ذمہ دار زید بن ثابت کو بنا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی مشیر جو بنے ہیں ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے اس پورے نظام کو چلاتے، جہاں یہاں پر جو گورنر مقرر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر نے ان کو باقی رکھا، ہاں اگر کہیں اور زیادہ ضرورت ہے اور اس آدمی کو وہاں لے جانا چاہیے تو وہ پھر وہاں لے گئے، باقی بالکل اسی ترتیب پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ اور ایک خاص بات کیا کی ہے کہ اس مساوات ہوگی، برابری ہوگی، کمزور اور طاقتور کا کچھ فرق نہیں ہوگا۔ فرمایا تمہارا کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، میں کمزور اس کو اس کا حق دلواؤں گا اور طاقتور سے حق حاصل کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام تعلق رکھتے تھے لوگوں سے، خلافت کے دوسرے دن اپنے کندھے پر انہوں نے کپڑے ڈالے ہوئے بازار کی طرف جا رہے، حضرت ابوبکر اور ابو عبیدہ بن الجراح میں لے، کہا کدھر؟ کہا اپنے بچوں کے لیے کچھ لاؤں گا۔ کہا اب آپ خلیفہ ہو گئے، ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے، اب آپ فارغ ہو کر لوگوں کے کام کو کریں، تو پھر ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تعلیم و تربیت، یہ سارے کام و خلافت میں بھی انجام دے۔ سنح کے مقام پر ایک گڑیا رہتی تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ان دودھ نکالتے تھے ان کے جانور سے، بکری سے، تو انہوں نے کہا اب تو ابوبکر خلیفہ ہو گیا، اب ہمارا دودھ کون نکالے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اب بھی میں نکالوں۔ یہ سب مثالیں۔ اب آخری بات ہے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، اس میں صرف پہلی بات کو آج بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ پھر۔ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شام کی جانب ایک لشکر تشکیل کیا تھا اسامہ بن زید کی قیادت۔ اسامہ بن زید اس وقت کتنی عمر کے تھے؟ 17 یا 18 یا 20، اس 3 سالوں میں کسی ایک لڑکے، اور ان کو امیر بنا، اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ابوبکر کو تو بلا لیا نمازوں کے لیے، حضرت عمر تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پورا لشکر واپس آ گیا، مدینہ میں جنازے میں شریک ہوا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ اب موقع نہیں ہے، اب ان کو روکنا چاہیے، اس لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے، اور اگر بھیجنا ہے بالفرض تو اس کا امیر تبدیل کرنا چاہیے، بہت کم عمر ہے، اور اس لشکر میں بڑے بڑے عمر کے لوگ موجود ہیں، تجربہ کار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے یہ لشکر جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل کی ہے وہ رکے گی نہیں۔ کہا لوگ آ جائیں گے، خطرات ہے۔ فرمایا اگر درندے آ کر کے میرا گوشت نوچ ڈالیں پھر بھی یہ لشکر جائے، اور اس کا امیر اسامہ ہی رہے گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جرف کے مقام تک ساتھ گئے، وہاں گئے، اسامہ بن زید سوار ہے اور حضرت ابوبکر پیدل چل رہے، اور اس کو وصیتیں فرما رہے ہیں اسامہ تم وہیں جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جانے کی بات کی تھی، خیال کرنا تمہارے ہاتھ سے کوئی بچہ نہ مارا جائے، تمہارے ہاتھ سے کوئی بوڑھا نہ مارا جائے، تمہارے ہاتھ سے ان کے عبادت خانوں کے لوگ نہ مارے جائے، کسی کا مسئلہ نہ کرنا، باغ کے درخت نہ کاٹنا، یہ ساری ہدایات دی تھی۔ اور پیدل جا رہے تھے، کہتے ہیں آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں، کہا نہیں آپ سوار چلیں گے، میں پیدل چلوں۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ہو بہو نقش قدم پہ چل رہے تھے، بالکل قدم پہ قدم رکھ کر چل رہے تھے۔ اور پھر اس کو رخصت کر دیا،
جرف کے مقام تک خود اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں چلے گئے. یہ جرف کے مقام ہے. یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ یہاں آئے اور پھر حضرت اسامہ سے ایک درخواست کی. حضرت دیکھ رہے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. اسی لشکر میں عمر بھی تھے. اسامہ سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو عمر کی مجھے ضرورت ہے, یہ میرے پاس رہ جائے, یہاں پر جو کام ہوتے ہیں تو آپ کی اجازت ہو تو ان کو رہنے دیا جائے. انہوں نے کہا اجازت, اور حضرت عمر رہ گئے. اب یہ لشکر یہاں سے چلا گیا ہے, بلقا پہنچا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں حضرات مدینہ منورہ شمال کی جانب میں موتہ کا علاقہ آتا ہے. یہاں موتہ میں غزوہ ہوا تھا جس میں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید ہوئے تھے. تو پھر ان کو ہدایت ہوئی کہ موتہ سے گزر کر بلقا جائیں. یہاں بلقا تک یہ پہنچے ہیں اور تقریباً 40 دن میں یہ پورا معرکہ ہوا ہے اور وہ کامیاب ہو کر واپس لوٹے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو بڑی شان کے ساتھ رخصت کیا تھا تو اسی شان کے ساتھ اس کا استقبال بھی کیا. یہ لشکر اسامہ کی تشکیل اور روانگی یہ پہلا عمل حضرت ابوبکر نے کر لیا.